جی میرے عزیزو، پاسٹر وقار عظیم، آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے زبور 146 اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی ورس ہماری مرکزی آیات ہوں گی۔ تو آج کا جو میسج ہے اس میں ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ خدا جس پر مہربان ہو جاتا ہے یا اس کی نظر جس پر ہوتی ہے تو اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو آیت ہے اس میں لکھا ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ اور پھر لکھا ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی کیوں اب ابراہیم کا بھی خدا وہی ہے، اسحاق کا خدا بھی وہی ہے، یعقوب کا خدا بھی وہی ہے، خدا ایک ہی ہے میرے عزیزو، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ لیکن جس طرح یعقوب پر مہربان ہوا، اس بات کو سیکھنا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یعقوب جو ہے وہ دھوکے سے برکت لے کر کیا ہے نکلا ہے، بیابان میں ہے، پتھر کا تکیہ لیے ہوئے اور خدا اس سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اب فوکس اس بات پہ ہے کہ یعقوب کا خدا ہے، کیوں خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، میں آپ ہم سب انسان ہوتے ہوئے غلطیاں خطائیں ہماری زندگی کے اندر بھری پڑی۔ اب کیا ہے کہ دعا کریے کہ خدا ان غلطیوں خطاؤں کو کیا کرے کہ اگنور کرے اور ہماری انٹرنل لائف جو ہے اس کے اوپر غور کرے۔ جیسے یعقوب جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک دھوکے کے ساتھ برکت لے کر نکلا ہے، لیکن خدا نے اس کی اس خطا کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ اس کی آنے والی زندگی جو ہے اس کے اوپر خدا کیا کیے ہوئے ہے، فوکس کیے ہوئے، اور خدا اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ بیابان میں وہ تنہا ہے لیکن اس کے ساتھ کون ہے؟ خدا، اور اس کو ڈائریکشن دے رہا ہے کہ تو نے کہاں جانا ہے اور کس کے ہاں جانا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس کو فوکس کرنے کا مطلب یہی ہے کہ خدا اس دنیا میں ہم پر نگاہ کرے۔ ہم چونکہ غلطی خطا ہمارا ایک شیوا بن چکا ہے، لیکن دعا کریے کہ یہ غلطی خطائیں جو ہم کرتے ہیں ان کو کیا کریں کہ باز آئیں، اور خدا کی نظر جو ہے وہ ہم پر ہمیشہ مہربان ہے، ہمیں ایک ایسی ڈائریکشن دے کہ ہم اس پچھلی زندگی کو چھوڑ کر ایک نئی شروعات کریں جس میں خدا ہم پر مہربان اور مہربان رہے، جس طرح یعقوب پر مہربان رہا۔ اس لیے آج کی جو مرکزی آیت ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے صرف امید کس پر رکھنی ہے؟ خدا پر۔ کس پر رکھنی ہے؟ خدا۔ کوئی دنیا کی طاقت آپ کی حالات کو بدل نہیں سکتی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو رائٹ ڈائریکشن نہیں دے سکتی، کوئی موٹیویشنل اسپیکر آپ کو آپ کا مستقبل نہیں دکھا سکتا، آپ کا مستقبل نہیں بنا سکتا، آپ کا فیوچر نہیں بنا سکتا۔ اگر بنا سکتا ہے تو وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ اس لیے مانگیے کہ اے خدا میری زندگی کو کیا کر بدل، ہے خدا مجھے ڈائریکشن دے جس طرح تو نے یعقوب کو ڈائریکشن دی۔ خداوند میں تجھ ہی پر توکل کروں گا، کیونکہ جو ادھر ادھر کی طاقتوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی منزل کو اچیو نہیں کر پاتے، ان کا مستقبل روشن نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم یرمیہ کا نوحہ اور اس کی 4 باب اور اس کی 17 آیت کا مطالعہ کرتے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہماری آنکھیں باطل مدد کے انتظار میں تھک گئیں۔ ہم نے اپنی جو نظر ہے وہ دنیاوی رشتوں کے اوپر کہ فلاں جو ہے میرا رشتہ دار بڑا سٹرونگ ہے، فلاں میرا بھائی بڑا سٹرونگ ہے، میرا تایا بڑا سٹرونگ ہے، میرا پھپھا بڑا سٹرونگ ہے، ٹھیک ہے، میرا بہنوئی، میرا یہ میرا وہ، اور ان کی وجہ سے ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا جو فیوچر، ہماری لائف کو ایک اچھی ڈائریکشن مل جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے ہماری آنکھیں باطل مدد کے انتظار میں تھک گئیں، اور وہ لوگ کے اوپر ہم ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں
جو خود خدا پر کیا کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور لکھا ہے ہم اس قوم کا انتظار کرتے رہے جو جو بچا نہیں سکتی. بچانے والا صرف میرا اور آپ کا خدا ہے. بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ فلاں ملک میں ہمارا رابطہ ہو جائے گا، فلاں ملک میں جانے سے، فلاں جگہ پہ جانے سے، فلاں فارنر کے ساتھ ہمارا ریلیشن اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ہماری لائف جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گی. تو یہ صرف اور صرف آپ کی کیا سرائیاں ہیں، اور یہ صرف اور صرف آپ کی غلط سوچ ہے، یہ غلط مقصد ہے. ایسا کبھی نہیں میرے عزیزو. وہ سب لوگ جو آپ کو لگتا ہے کہ رچ امیر ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں کہ میرے اور آپ کے خدا کے حضور آ کر گڑ گڑاتے، روتے اور اسی سے مانگتے. اور آج سکھانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اس بات پر توکل کرنا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کا مددگار، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، اور جس کی امید خداوند سے ہے وہی اپنی زندگی کے اندر کیا ہے کہ کامیاب ہوگا، اور اپنی منازل کو جن کو وہ طے کرنا چاہتا ہے وہ طے کر پائے گا. میرے عزیزو، جو دنیا کے بادشاہ ہیں، اب جب ہم دوسرا سلاطین پڑھتے ہیں تو دوسرا سلاطین اور 6 باب اور 26 آیت میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ یہاں ایک قحط کا سما ہے، اور قحط اتنا بدترین ہے کہ حد سے زیادہ. اور ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو، 2 عورتیں ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ قحط اتنا، اس بات کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ قحط کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا 2 عورتوں نے کہ ایک دن ایک کا بچہ ذبح کریں گے اور کھائیں گے، اور دوسرے دن دوسری کا بچہ ذبح کریں گے. یہ اس حد تک کیا ہے کہ کال پڑ چکا ہوا ہے، اور لوگ اپنے بچوں کو کھا رہے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے 26 آیت میں، اور جب شاہ اسرائیل دوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا اے میرے مالک، اے بادشاہ مددگار. یہ دنیاوی بادشاہ ہے. یہ کیا ہے؟ دنیاوی بادشاہ. ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے وہ اس میں لکھا تھا کہ ہماری آنکھیں باطل مدد کے انتظار میں تھک گئی، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا کے بادشاہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، میرا اور آپ کا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے جب شاہ اسرائیل دوار پر جا رہا تھا، اتنی تنگی، اتنی پریشانی کہ بادشاہ جو ہے وہ عوام کے اندر سے بھی نہیں، اور جو اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں، ذبح کر کے کھا رہے ہیں. تو بادشاہ کو مجھے لگتا ہے کہ ڈر تھا کہ کہیں مجھے بھی پکڑ کر ذبح نہ کر لے، مجھے بھی پکڑ کھا نہ لیں. اور وہ دوار پر چل رہا ہے، اور ایک عورت نے دہائی دی اور کہا اے میرے مالک، اے بادشاہ مدد کر. اس نے کہا کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ کہتا میں کہاں سے مدد کروں؟ مدد کس نے کرنی ہے؟ خدا نے کرنی ہے. میں جو ہوں، میں خود یعنی کہ اس کا کیا ہوں کہ محتاج ہوں. میں تو خود اس سے مدد مانگتا ہوں. میں تیری مدد نہیں کر سکتا، میں تو اس کے وسائل سے مدد کرتا ہوں، اور وہ میری مدد نہیں کر رہا تو میں کیسے تمہاری مدد کروں؟ لیکن کیا کھلیانوں سے یا انگور کے کولو سے؟ کہتا ہے کیا میں کھلیانوں سے؟ تو کھلیانوں میں کون دیتا تھا؟ خدا دیتا تھا. کہتا ہے خدا ہی نہیں مدد کر رہا، میں کہاں سے؟ یا کولو سے؟ کولو چلتے رہتے تھے، اور کیا تھی کہ انگور اور میں دستیاب رہتی تھی، لوگ اس کو کھاتے اور سیر ہوتے. لیکن کہتا ہے کہ میں نہیں مدد کر سکتا، کیونکہ جب تک خدا نے مدد نہیں کرنی میں کون ہوں؟ میں تو اپنی جان بچا رہا ہوں کہ کہیں تم لوگ مجھے ذبح کر کے نہ کھا جاؤ، کہیں تم میرے اوپر حملہ نہ کر دو. تنگ آئے ہوئے ہو زندگی سے، اس لیے تو میں دوار سے جا رہا ہوں. اگر میں مدد کر سکتا ہوتا تو اب تک مدد کر نہ دیتا. لکھا ہے اس نے کہا اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ کھلیان سے یا انگور کے کھولو سے؟ پھر بادشاہ نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا؟ اور یہ ہے کہانی جو میں نے ابھی آپ کو، اس نے جواب دیا اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تاکہ آج کے دن اسے کھائیں، اور میرا بیٹا جو ہے سو اسے کل کھائیں گے. سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا، اور دوسرے دن میں نے اس سے کہا اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں، لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے. یہ اس طرح کے حالات تھے. اور بادشاہ کیا کہتا ہے کہ میں کیسے مدد؟ اس نے کہا کہ اگر خدا ہی تیری مدد نہ کرے تو میرے عزیزو مشکل سے مشکل حالات بھی ہیں
تو صرف خدا مدد کر سکتا ہے۔ اور جو یعقوب کی زندگی کا حال ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور سارے معاملات کو کیا کر رہا ہے، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، سارا کچھ، اور بیابان میں کھلیانوں میں سے ہوتا ہوا جب گزرتا ہے تو خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ برا کیا ہے، اپنے باپ کو دھوکہ دیا ہے، لیکن کیا ہے کہ خدا مہربان ہے۔ دعا کریں کہ خدا اس طرح ہم پر بھی مہربان ہو جائے، دعا کریں کہ خدا ایسی نظر ہم پر بھی کر لے، دعا کریں کہ خداوند ہمیں بھی ایسے حالات میں ڈائریکشن دے۔ اس لیے میں نے سٹارٹ پہ پڑھا تھا کہ لکھا ہے کہ جب 146 زبور کا مطالعہ کرتے ہیں 5 ورس کا، تو لکھا ہے خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ امید صرف خدا سے رکھنی ہے۔ اور جب یعقوب خدا سے مانگتا ہے اور خدا اس کی مدد کرتا ہے، تو میرے عزیزو پیدائش کی کتاب نکالیے گا اور 31 باب نکالیں ذرا، 31 باب، اور وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ کیوں یہ آیت لکھی گئی کہ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار کیا ہے، یعقوب کا خدا ہے۔ میرے عزیزو دعا کریں کہ جس طرح یعقوب کے اوپر خدا مہربان ہوا، ایسی مہربانی، ایسی نظر ہم پر بھی ہو۔ اور میرے عزیزو جب ہم پیدائش 31 باب اور اس کی 4 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، تب یعقوب نے راخل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھیں بلوایا اور ان سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ اس نے راخل اور لیا کو بلایا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے کیا ہے، بدلا ہوا ہے۔ لیکن آگے بڑی زبردست ورڈنگ میں ایک آیت لکھی ہے، آیت کا اگلا حصہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہے، پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا ہے۔ جب میں نکلا تھا تو اس نے بیابان میں مجھے نہیں چھوڑا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ کہتا ہے تمہارے باپ کا رخ مجھ سے بدلا ہے، پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور پر تمہارے باپ کی خدمت کی۔ کہتا ہے تم جانتی ہو کہ میں نے تمہارے باپ کی کیا کی ہے، خدمت کر رہا ہوں، کرتا رہا ہوں، لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے کر 10 بار، کتنی دفعہ دھوکہ دیا؟ 10 بار، لیکن نقصان نہیں ہوا۔ وجہ میں نے بتایا خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا، جس کی امید خداوند اپنے خدا سے ہے۔ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا۔ جتنے مرضی دھوکے ملیں، جتنے مرضی لوگ آپ کو کیا ملیں، ڈانٹ دیں، جتنے مرضی لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں، جتنے مرضی لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، لیکن آپ ہمیشہ سرفرازی۔ اس لیے میں نے آج کی یہ آیت چنی کہ مبارک خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار۔ دعا کریں کہ ہمارا مددگار، دعا کریں کہ ہم پر بھی خدا ایسی مہربانی کرے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ میری مزدوری بدلی، پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا۔ جب اس نے یہ کہا لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے کر 10 بار میری مزدوری بدلی، پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا۔ میرے اس لیے میں نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا۔ کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے 10 بار مجھے دھوکہ دیا، لیکن میرے خدا میرے ساتھ رہا۔ دعا کریں کہ جس طرح خدا یعقوب کے ساتھ رہا، ویسے ہی میرے آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو، آپ کی اولاد کے ساتھ ہو، تاکہ کوئی بھی اگر ہمارا برا چاہے تو ہمارا برا نہ ہو۔ اور میرے عزیزو اگر ہم مشکل میں ہیں تو وہی خدا ہمیں نکال سکتا ہے۔ اور اس لیے آج کی جو مرکزی آیت ہے جو ہمیں تسلی دیتی ہے، ایک بار پھر دہرائیں گے کہ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ آمین۔